سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مجھے وزیراعظم ہاؤس کے ایک ڈرائیور سے ملاقات کا موقع ملا۔ یہ کسی کام کے سلسلے میں میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے پاس بٹھا لیا اور اس سے موجودہ اور سابقہ صاحبوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ بتاتا چلا گیا اور میں حیران ہوتا گیا۔ میں نے میاں نواز شریف سے متعلق کوئی دلچسپ واقعہ سننے کی درخواست کی۔ اس نے ہنس کر بتایا، یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ سعید مہدی صاحب اس وقت راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم اور محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی۔ بی بی ان دنوں میاں نواز شریف کے خلاف راولپنڈی اسلام آباد میں جلوس نکالتی تھی۔ یہ لانگ مارچ بھی کر دیتی تھی۔ میاں صاحب ان جلوسوں سے بہت تنگ تھے۔ محترمہ نے ایک دن راولپنڈی میں جلوس نکالنے کا اعلان کر دیا۔ میاں نواز شریف نے سعید مہدی کو حکم دیا، آپ بی بی کو روکیں گے۔ سعید مہدی نے پوری کوشش کی مگر بی بی انتظامیہ کو چکمہ دے کر راولپنڈی پہنچ گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں آ گیا۔ اس نے بی بی کو بے تحاشا کوریج دی۔ میاں صاحب سعید مہدی صاحب سے ناراض ہو گئے۔ مہدی صاحب انہیں مل کر اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے تھے مگر میاں صاحب ان سے ملاقات کے لیے راضی نہ ہوئے۔ میاں صاحب کے سیکرٹری مہدی صاحب کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے۔ یہ روز سعید مہدی کا نام وزیر اعظم کے ملاقاتیوں کی فہرست میں ڈال دیتے تھے لیکن میاں صاحب ان کا نام کاٹ دیتے تھے۔ سیکرٹری صاحب نے آخر میں میری مدد لی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میاں صاحب آج وزیر اعظم ہاؤس سے ایئرپورٹ جائیں گے، تم نے مہدی صاحب کو گاڑی میں بٹھا لینا ہے۔ سیکرٹری صاحب کو یقین تھا میاں نواز شریف مہدی صاحب کو کم از کم گاڑی سے نہیں اتاریں گے۔ پروگرام کے مطابق میاں صاحب گاڑی میں بیٹھے اور دوسرا دروازہ کھول کر سعید مہدی بھی اندر بیٹھ گئے۔ اگلی سیٹ پر سیکرٹری صاحب بیٹھ گئے۔ ہم پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل آئے۔ پروٹوکول کے مطابق وزیر اعظم اور صدر 24 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور انہیں وقت پر پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ سعید مہدی صاحب نے گفتگو شروع کر دی۔ میاں نواز شریف نے منہ دوسری طرف کر لیا مگر مہدی صاحب بولتے رہے۔ میاں نواز شریف کی عادت ہے، یہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو ان کے کان سرخ ہو جاتے ہیں۔ میں بیک مرر میں دیکھ رہا تھا، میاں صاحب کے دونوں کان سرخ تھے۔ میں ڈر گیا۔ سیکرٹری صاحب کا رنگ بھی فاق تھا مگر سعید مہدی مسلسل بول رہے تھے۔ اس دوران میاں نواز شریف کی برداشت جواب دے گی۔ وہ مہدی صاحب کی طرف مڑی اور انہوں نے غصے سے کہا، مہدی صاحب آپ کو میرے احسانات یاد نہیں آئے؟ میں نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا؟ میاں صاحب اس کے بعد اپنے وہ تمام احسانات دہرانے لگے جو انہوں نے مہدی صاحب پر کیے تھے۔ مہدی صاحب چپ چاپ سنتے رہے۔ وزیر اعظم جب تھک گئے تو مہدی صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور میاں صاحب سے مخاطب ہوئے، میاں صاحب یاد رکھیں مجھ پر تمام مہربانیاں میرے اللہ نے کی ہے، آپ صرف وسیلہ تھے۔ میں وسیلہ بننے پر آپ کا صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں مگر میرا شکر صرف میرے اللہ کی امانت ہے۔ یہ سن کر میاں نواز شریف نے چند لمحوں کے لیے منہ پھیر لیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے، پھر انہوں نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حکم دیا، گاڑی روک دو۔ ہم لوگ اس وقت فیض آباد کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فیض آباد کا پل ابھی نہیں بنا تھا اور ریول ڈیم چوک سے لے کر فیض آباد تک ویرانہ تھا۔ میں نے گھبرا کر سیکرٹری صاحب کی طرف دیکھا، وہ بھی انتہائی پریشان تھے۔ ہم پروٹوکول کے ضابطوں کے مطابق وزیر اعظم کی گاڑی راستے میں نہیں روک سکتے تھے، چنانچہ میں گاڑی چلاتا رہا۔ میاں صاحب نے مجھے دوسری بار سخت لہجے میں حکم دیا، گاڑی کو روکو۔ میں نے سعید مہدی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر سکون اور اعتماد تھا۔ وہ ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے گاڑی روک دی۔ ہمارے رکتے ہی پروٹوکول اور سیکورٹی کی تمام گاڑیاں رک گئی۔ کمانڈوز نے نیچے کود کر پوزیشن سنبھال لی۔ میاں صاحب گاڑی سے اترے اور سڑک سے نیچے اتر گئے۔ سامنے جھاڑیاں تھیں، وہ جھاڑیوں میں چلے گئے۔ ہم خوف اور پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگے۔ وہ جھاڑیوں میں ککر کے ایک درخت کے قریب رکے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور نماز شروع کر دی۔ وہ ننگی زمین پر رکوع بھی کر رہے تھے اور سجدے بھی، اور ہم لوگ انہیں بلندی سے دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی میں نیچے اترنے کی ہمت نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے 2 نفل پڑھے، دعا کی اور واپس آ گئے۔ ان کے کپڑے اور جوتے گندے ہو چکے تھے۔ ہمارا قافلہ چل پڑا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ سیکرٹری صاحب نے ذرا سی ہمت کی اور گیلے ٹیشوز کا ڈبہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ میاں صاحب نے ایک ٹیشو اٹھایا اور سعید مہدی سے مخاطب ہوئے، مہدی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں غصے میں بڑا بول گیا تھا۔
آپ کی بات درستی، ہم انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا میں تکبر میں آ گیا ہوں، چنانچہ میں نے فوراً توبہ کے 2 نفل ادا کیے۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر سعید مہدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ٹشو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ میاں صاحب ایئرپورٹ پر اترے، جہاز پر بیٹھے اور لاہور روانہ ہو گئے، لیکن یہ واقعہ میرے لیے ذہن پر نقش ہو گیا۔ ڈرائیور کا کہنا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو بہت سخت خاتون تھی، لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ درجنوں لوگوں کی موجودگی میں اپنے سٹاف کو جھڑک دیتی تھی۔ انہوں نے ایک بار اپنے پرنسپل سیکرٹری کو ایک قمیض دی اور میچنگ دوپٹے خریدنے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچارہ اس معاملے میں کوڑا تھا۔ وہ 2-3 دوپٹے خرید لایا، مگر محترمہ کو پسند نہ آئے، چنانچہ انہوں نے گاڑی میں میرے سامنے انہیں جھاڑ پلا دی۔ وہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں گاڑی رکوا کر ناپسندیدہ افسروں کو نیچے بھی اتار دیتی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، آپ کتنے وزرائے اعظم کے ساتھ ڈیوٹی کر چکے ہیں؟ اس نے سر کھجایا اور بولا، میں 7 وزیر اعظموں کا ڈرائیور رہ چکا ہوں۔ میں نے 3 درجن سے زائد عالمی لیڈروں کو بھی ایئرپورٹ سے ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور وہاں سے واپس ایئرپورٹ پہنچایا۔ ہم لوگ پوری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، ہم خود کو اپنے دوستوں اور دشمنوں تک سے چھپا سکتے ہیں، اور ہم دنیا کو جعلی اور نقلی مسکراہٹ سے بھی بہلا سکتے ہیں، مگر ہم خود کو اپنے ڈرائیوروں سے نہیں چھپا سکتے۔ ہم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان پر مسکراہٹیں نچھاور کرتے ہیں، مگر ہم یوں ہی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ ہم مسکراہٹوں، شکریوں اور بائے بائے کے ماسک اتار کر سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں، اور ہمارا اصل چہرہ پوری طرح ننگا ہو جاتا ہے۔ ہمارا اصل سامنے آ جاتا ہے، اور اس اصل کا پہلا گواہ ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے۔ آپ دنیا بھر کے ڈرائیوروں کی عادتیں نوٹ کیجئے، آپ کو ان میں 3 چیزیں مشترک ملیں گی۔ آپ جو ہی گاڑی میں بیٹھیں گے، ڈرائیور بیک مرر سے آپ چہرے کو غور دیکھے گا۔ یہ اس وقت آپ کے چہرے کا ننگا پن دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کا اصل روپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب بھی کسی جگہ رکتے ہیں، یہ گاڑی سے اتر کر دوسرے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ دونوں چند لمحوں میں آپس میں اپنی معلومات کا تبادلہ کر رہتے ہیں۔ یہ اس سفر کے دوران اپنے صاحب کے بارے میں جو محسوس کرتے ہیں، وہ نہایت ایمانداری سے وہ سب کچھ اپنے ڈرائیور بھائی کو بتا دیتے ہیں، اور یہ معلومات شام تک پورے شہر تک پہنچا دیتے ہیں۔ 3 ڈرائیوروں کی ججمنٹ بہت تیز ہوتی ہے۔ آپ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اپنے ڈرائیور کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چہرے پڑھنے کا ماہر ہوتا ہے۔ یہ دھوکے باز، جھوٹے، فریبی اچھے، نیک اور ایماندار شخص کو فوراً پہچان جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی شخص کے بارے میں اصل اور مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے ڈرائیور کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور وہ معلومات جو آپ کو دے گا وہ 100% سالڈ ہوگی۔